میرے دوستو السلام علیکم۔ آج مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر میں آپ کے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تاریخی تقریر جو انہوں نے جامع مسجد سے دیا تھا آپ کے سامنے ہو بہو ان کے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سنیں، سمجھیں اور ذرا غور کریں۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی زنجیر ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے؟ میرے لیے شاہجہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع نیا نہیں، میں نے اس زمانے میں بھی کیا، اب بہت سی گردشیں بیت چکی ہیں۔ میں نے جب تمہیں خطاب کیا تھا اس وقت تمہارے چہروں پر بے چینی نہیں اطمینان تھا، تمہارے دل میں شک کے بجائے بھروسہ تھا۔ آج تمہارے چہروں کی پریشانیوں اور دل کی ویرانی دیکھتا ہوں تو بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی۔ حد یہ کہ پچھلے 7 سال میں تلخ سیاست جو تمہیں داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی ہر گھڑی پر جھنجھوڑا تھا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعتراض کیا بلکہ غفلت اور انکاری کی ساری سنتیں تازہ کر دیں۔ نتیجہ معلوم یہ ہوا کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا ہے جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔ سچ پوچھو تو اب میں جمود یا پھر دور افتدا صدا ہوں جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے چن لیا وہاں میرے بالوں پر کاٹ لیے گئے یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دامن کو تمہاری کارگزاریوں سے گلا ہے، میرا احساس زخمی ہے اور دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو صحیح، تم نے کون سی راہ اختیار کی، کہاں پہنچے اور کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں، اور کیا تمہارے بھروسے میں فرق نہیں آ گیا ہے؟ یہ خوف تم نے خود ہی پیدا کیا ہے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں بیتا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 قوموں کا نظریہ مرض موت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ بھروسہ بہت تیزی سے ٹوٹ رہا ہے، لیکن تم نے سنی کی انسنی سب برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا وجود نہیں بدل سکتے۔ وقت کی رفتار تھمی نہیں، تم دیکھ رہے ہو جن سہاروں پر تم کو بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے ہیں، وہ تقدیر جو تمہاری دماغی منشا سے جدا ہے۔ انگریزوں کی بساط تمہاری خواہشوں کے خلاف الٹ دی گئی اور رہنمائی کے وہ بت جو تم نے کھڑے کیے تھے وہ بھی دغا دے گئے۔ حالانکہ تم نے سوچا تھا کہ یہ بچھائی گئی بساط ہمیشہ کے لیے ہے اور انہی بتوں کی پوجا میں تمہاری زندگی ہے۔ میں تمہارے زخموں کو کوریدنا نہیں چاہتا اور تمہارے اضطراب میں مزید اضافہ کرنا میری خواہش نہیں، لیکن اگر کچھ دور ماضی کی طرف پلٹ جاؤ تو تمہارے لیے بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں نے ہندوستان کی آزادی کا احساس دلاتے ہوئے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا کہ جو ہونے والا ہے اس کے لیے کوئی قوم اپنی نحوسیت سے روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کی تقدیر میں بھی سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی غلامی کی زنجیریں 20ویں صدی کی ہوائیں حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں، اور اگر تم نے وقت کے پہلو بہ پہلو قدم نہیں اٹھایا تو فیوچر کے اتہاسکار لکھے گا کہ تمہارے گروہ نے جو 7 کروڑ مسلمانوں کا گولا تھا ملک کی آزادی میں وہ راستہ اختیار کیا جو صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے والی قوموں کا ہوتا ہے۔ آج ہندوستان آزاد ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ سامنے لال قلعہ کی دیوار پر آزاد ہندوستان کا جھنڈا شان سے لہرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمہ غرور کے دل آزاد کہے لگاتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگڑائی نہیں لی، بلکہ اس نے ایک قوم کی پیدائشی حق کو احترام میں کروٹ بدلی ہے، اور یہی وہ انقلاب ہے جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ تم خیال کرتے ہو کہ تم سے کوئی اچھی شے چھن گئی ہے اور اس کی جگہ کوئی بری شے آ گئی ہے۔ ہاں، تمہاری بے قراری اس لیے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اور بری شے کو اپنا سمجھ رکھا تھا۔ میرا مطلب غیر ملکی غلامی سے ہے جس کے ہاتھوں تم نے مدتوں کھلانا بن کر زندگی بسر کی۔ ایک وقت تھا جب تم کسی جنگ کے آغاز کی فکر میں تھے اور آج اسی جنگ کے انجام سے پریشان ہو۔ آخر تمہاری اس حالت پر کیا کہوں؟ ادھر ابھی سفر کی جستجو ختم نہیں ہوئی اور ادھر گمراہی کا خطرہ بھی درپیش آ گیا ہے۔ میرے بھائی، میں نے ہمیشہ خود کو سیاست کی زیادتیوں سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے، کبھی اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا کیونکہ میری باتیں پسند نہیں آتی، لیکن آج مجھے جو کہنا ہے اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کا بٹوارہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلاف کو جس طرح سے ہوا دی گئی اس کا نتیجہ اور آثار یہ ہی تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے کئی جگہ پر آج بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ پچھلے 7 برس کے حالات دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ البتہ مسلمانوں پر جو مصیبتوں کا ریلا آیا ہے وہ یقیناً مسلم لیگ کی غلط قیادت کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ مسلم لیگ کے لیے حیرت کی بات ہو سکتی ہے، میرے لیے اس میں کچھ بھی نئی بات نہیں۔ مجھے پہلے ہی اس نتیجے کا اندازہ تھا۔ اب ہندوستان کی سیاست رخ بدل چکی ہے، مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے دماغوں پر ہے کہ ہم اچھے انداز فکر میں بھی سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی خیال سے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمانی رہنماؤں کو دہلی میں بلانے کا نیوتا دیا ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں ہم کو ہمارے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
میں نے تمہیں ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ نفرت کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بد عملی کو ترک دو۔ یہ 3 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس دودھاری تلوار سے تیز ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہے۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے نام پر اختیار کی، اس پر غور کرو، تمہیں محسوس ہوگا یہ غلط ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں میں سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو یہ تمہارے فیصلے کتنے فائدہ مند ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو مسجد کی میناریں تم سے اچک کر سوال کر رہی ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل کی ہی بات ہے، یہی جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون کی سینچی ہوئی ہے۔ عزیزوں، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصے پہلے تمہارے جوش و خروش بیجا تھے، اسی طرح سے آج یہ تمہارا خوف بیجا ہے۔ مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمان کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتا اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب ہو جانے سے ڈرو نہیں، انہوں نے تمہارے جانے کے لیے ہی اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ یہ دیکھو تمہارے دل تو ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے، اور اگر ابھی تک تمہارے دل تمہارے پاس ہیں تو ان کو اپنے اس خدا کی جلوہ گاہ بناؤ۔ میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں ہوں، لیکن مجھے تمہارے لیے بار بار کہنا پڑ رہا ہے۔ تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کی گٹھری اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے اور اب نیا دور ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغوں کی چبھن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالات دوسری ہوں گی، لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے کو بدل دیا ہے۔ آج بھی ہم ایک دور انقلاب کو پورا کر چکے۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں کچھ صفحے خالی ہیں، اور ہم ان صفوں میں تعریف کے عنوان بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہوں۔ عزیزیوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو، یہ نہ کہو اس کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرن مانگ لو اور اس اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو۔ میں کہتا ہوں جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پہ نظر آ رہا ہے، وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر کوئی طاقت تمہیں بھگا نہیں سکتی۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیروں سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود خود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کی سیل کیا ہے کہ تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائچے چڑھا لیے ہیں؟ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندر میں اتر گئے، پہاڑیوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہہ دیا تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان سے بھٹکنے کی بات ہے جو شہنشاہوں کے گربانوں سے کھیلنے والی آج خود اپنے ہی گربان کے تار بیچ رہے ہیں اور خدا سے اس درجے تک غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے ان پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ عزیزوں، میرے پاس کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی 1400 سال پہلے کا نسخہ ہے، وہ نسخہ جس کے کائنات کا سب سے بڑا محسن لایا تھا، اور وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ اعلان: بد دل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہو کے۔ آج کی محبت ختم ہوئی، مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا، لیکن پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اپنے حواس پر قابو رکھو، اپنے ایک گرد و پیش اپنی زندگی کے راستے خود بناؤ۔ یہ کوئی منڈی کی چیز نہیں کہ تمہیں خرید کر لا دوں، یہ تو دل کی دکان میں سے اعمال کی نقدی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ وعلیکم السلام۔